پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 27واں دن۔ آج ہم اردو زبان دانی جماعت نہم کی کتاب سے ایک منظوم سرگرمی پر مبنی مشق کریں گے۔ یہ نظم اردو کی مشہور شعری صنف مرثیہ کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ یہ مرثیہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے مشہور لیڈر بال گنگادھر تلک کی موت پر لکھا گیا ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اقتباس نظم تلک کی موت پر۔ موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار، روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار، معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے، اٹھ گیا دولت ناموں سے وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث، جاں نثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تھی سمائی ہوئی پونا کی بہار آنکھوں میں، آخری دور کا باقی تھا خمار آنکھوں میں، موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انساں تو کیا پتھر پر، پتیاں جھک گئی مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر، سرد و شاداب ہوا رک گئی کوہساروں کی، روشنی گھٹ گئی دو چار گھڑی تاروں کی، تھا نگہباں وطن دبدبۂ عام تیرا، نہ ڈگے پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام تیرا، دل رقیبوں کے رستے تھے یہ تھا کام تیرا، نیند سے چونک پڑے سن جو لیا نام تیرا، یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے، بندے رسم جفا چین سے اب سوئیں گے، اوج ہمت پہ رہا تیری وفا کا خورشید، موت کے خوف پہ غالب رہی خدمت کی امید، بن گیا قید کا فرماں بھی راحت کی نوید، ہوئے تاریکی زندہ میں تیرے بال سفید، پھر رہا ہے میری نظروں میں سراپا تیرا، آہ وہ قید ستم اور بڑھاپا تیرا، معجزہ اشک محبت کا دکھایا تو نے، ایک قطرے سے یہ طوفان اٹھایا تو نے، ملک کو ہستی بیدار بنایا تو نے، جذبہ قوم کے جادو کو جگایا تو نے، ایک تڑپ آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں، بجلیاں کوند گئیں قوم کے ویرانوں میں۔ سرگرمی 1۔ نظم کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ذیل کے بیان کے مطابق نظم کا موضوع شعر لکھیے۔ پہلا ہے، تلک کی موت کی وجہ سے ہر طرف سکوت طاری ہے، آزادی کا جوش و جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ شعر دیکھیے اس کے لیے، معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار۔ دوسرا جملہ، آج وطن کی عزت کی دولت اور مردہ قوم کی پرانی عظمت کا وارث اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اٹھ گیا دولت ناموں سے وطن کا وارث، قوم مرحوم کے اعزاز کہن کا وارث۔ تیسرا جملہ، تلک کے انتقال کی خبر فرد واحد کے چل بسنے کی اندوہگیں خبر نہیں تھی، بلکہ یہ سانحہ پوری ریاست کے مرنے کا اعلان تھا، انسان تو انسان پتھر بھی سوگوار تھے، موت مہاراشٹر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر، مردنی چھا گئی انساں تو کیا پتھر پر۔ سرگرمی نمبر 2، درج ذیل بند کا مطلب اپنے الفاظ میں واضح کیجیے۔ موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار، روشنی صبح وطن کی ہے ماتم کا غبار، معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار، تن تنا شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے،
قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عظیم رہنما بال گنگادھر تلک کا جب انتقال ہوا تب رات کا وقت تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے موت نے رات کے پردے میں حملہ کیا۔ اس رات کی صبح ماتم کے غبار میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف رنج و غم کا سماں تھا۔ وطن کے سردار کے چل بسنے سے انگریزوں کے خلاف چھیڑے جانے والی جنگ کا جوش و خروش سرد پڑ گیا تھا۔ دشمن کے دلوں پر تلک کا جو رعب اور دبدبا تھا ان کی موت کی خبر سے ختم ہو گیا تھا۔ تلک ایک شیر کی مانند تھے جن کے خوف سے دشمن کانپ اٹھتے تھے، لیکن اب اس شیر کی کچھار سونی تھی۔ قوم کی تقدیر پھر گئی تھی۔ ہر طرف بے بسی اور بے کسی کا ماحول تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قوم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہو اور اس کے حوصلے پست ہو گئے ہوں۔ سرگرمی نمبر 3 برائے جمالیات شعری۔ پتیاں جھک گئیں، مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ شاعر نے اس شعر میں جس شاعرانہ لطافت کا اظہار کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے۔ شاعر تلک سے بڑی عقیدت رکھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے تلک کی موت پر اپنے دلی تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ شاعر خود بہت غمزدہ ہے، اس لیے اسے ہر شے میں رنج و غم کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صحرا کے شجر مرجھا گئے ہیں اور ان کی پتیاں بھی غم سے نڈھال ہو گئی ہیں۔ دریاؤں میں جو جوش اور روانی تھی وہ کم ہو گئی ہے، وہ بہتے بہتے رک گئے ہیں۔ کسی کی موت پر نہ درخت مرجھاتے ہیں، نہ پتیاں جھکتی ہے اور نہ ہی جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر رہ جاتے ہیں۔ مرنے والے سے بے حد انس و محبت کی بنا پر اس کے چاہنے والوں میں اس طرح احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ انہیں ہر شے ماتم کنا دکھائی دیتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ سرگرمی نمبر 4 برائے جمالیات شعری۔ جاں نثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث۔ اس شعر میں معنی و مطلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انداز بیاں کی خوبی کو اجاگر کیجیے۔ تلک ملک و قوم اور عہد ماضی کی شان و شوکت کے وارث ہی نہ تھے بلکہ وہ ہر اس شخص کے وارث اور امین تھے جس نے انگریزوں سے جنگ کی اور آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا۔ شیر دکن ٹیپو سلطان کی شجاعت اور بہادری سے تلک بہت متاثر تھے۔ ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور جاں نثاری تاریخ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انگریزوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ معرکہ رہا۔ وہ وطن کے تحفظ اور اس کی آزادی کی خاطر جاں نثار کرنے ہمیشہ تیار رہتے۔ اس لیے شاعر نے تلک کو جاں نثار ازلی شیر دکن کا وارث کہا ہے اور پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث کہا ہے، کیونکہ پونا کے پیشواؤں کی بہادری اور شجاعت بھی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ بھی تلک کی طرح انگریزوں کے مخالف تھے اور وطن کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ سرگرمی نمبر 5 الفاظ اور اس کے معنی کی مناسب جوڑیاں لگائیے۔ دیکھیے، تنتنا یعنی دبدبا، ناموس عزت، کوہسار پہاڑ، نگہباں محافظ۔ سرگرمی نمبر 6 دیے ہوئے الفاظ کی ضد مرثیے سے تلاش کر کے لکھیے۔ زیست موت، تیرگی روشنی، ابدی ازلی، رفیق رقیب۔ سرگرمی نمبر 7 درج ذیل شعر کی صنعت لکھیے۔ پتیاں جھک گئیں، مرجھا گئے صحرا کے شجر، رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر۔ درج بالا شعر میں صنعت مبالغہ استعمال ہوئی ہے۔ آؤ مشق کریں۔ مرثیے کی تعریف لکھیے۔ مرثیے کی اقسام بیان کیجیے۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک بند تحریر کیجیے۔
مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں رونا، ماتم کرنا۔ مرثیے کی اقسام۔ مرثیے کی 4 قسمیں ہیں۔ رسمی مرثیہ، وہ مرثیہ جو کسی ایسی شخصیت کی وفات پر لکھا جائے جس کی حیثیت ملکی یا بین الاقوامی ہو، رسمی مرثیہ کہلاتا ہے۔ سکندر علی وجد نے اقبال کی موت سے ہونے والے خسارے کو اس طرح پیش کیا ہے: تو نے اے اقبال پائی عاشق شیدا کی موت، جانثار و غم گسار ملت بیضا کی موت۔ موت ہے تیری زبان و قوم کی آقا کی موت، سوز و ساز و داغ و عشق بے پرواہ کی موت۔ کون اب عقل و جنوں کی گتھیاں سلجھائے گا، کون سوز دل سے قلب و روح کو گرمائے گا۔ قومی مرثیہ، اس میں اور رسمی مرثیے میں معمولی سا فرق ہے۔ رسمی مرثیے میں جہاں کسی ایک قومی رہنما کے اپنے درمیان سے اٹھ جانے پر اجتماعی غم کا اظہار کیا جاتا ہے، وہاں قومی مرثیے میں ایک ملک کے چھن جانے یا آبادی کے ایک حصے کے بچھڑ جانے کا ذکر بڑے رنج و غم سے کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال علامہ اقبال کی نظم بلاد اسلامیہ ہے۔ اس کے کچھ اشعار دیکھیں: سرزمیں دلی کی مسجود دل غم دیدہ ہے، ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خوابیدہ ہے۔ پاک اس اجڑے گلستاں کی نہ ہو کیوں کر زمیں، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمیں۔ سوتے ہیں خاک میں خیر الامم کے تاجدار، نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار۔ دل کو تڑپاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد۔ شخصی مرثیہ، شہدائے کربلا کے بعد کسی اور شخصیت پر لکھی گئی نظم شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ اس کی مثال علامہ اقبال کی نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کا آخری بند دیکھیے: زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ کربلائی مرثیہ، جسے مذہبی مرثیہ بھی کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عزیز و اقارب دیگر شہدائے کربلا کے فضائل اور شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر میر انیس کا مرثیے کے کچھ اشعار ہے: آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر اعداء میں صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ زخمی بازو ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب۔ پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں ہیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا اعداء کو جواب۔ خیالاتی بنے: اگر آپ مجاہد آزادی بال گنگادھر تلک کے ساتھ جنگ آزادی میں شامل ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو آپ خود اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور لکھیے کہ اگر آپ مجاہد آزادی بال گنگادھر تلک کے ساتھ جنگ آزادی میں شامل ہوتے تو کیا کرتے۔